اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے. جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا, اور جانوروں کو بھی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے, بولو نا, وحی کا لفظ. دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی, جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا. اوحینا الیک, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی. اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے, اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتی ہے. کیا کرنا ہے؟ کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے, کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے, کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں. وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے چار شادیوں کا رواج نہیں, وہ نر کو مار دیتی ہیں. ہاں, جب نر زیادہ ہو جائیں تو وہ کیا کرتی ہیں, ان کو پتا ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے. کچھ مکھیوں کا آپ پڑھیں, اسٹڈی کریں, تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہیں کہ یہ تمیز سے رہیں, تعداد ان کی نہ بڑھے. بڑا عجیب خوبصورت, یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی, پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ. تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام ہے, سب کو پتہ ہے.